ایک بادشاہ نے بہت بڑا عالی شان محل بنوایا اور اس محل کی تعمیر کے اندر اس نے بہت سارا مال و اسباب اس پر صرف کیا، خرچ کیا، اور اس کی ترقی کے اندر، خوبصورتی کے اندر، اس کی زیب و زینت کے اندر، اس کی نمائش آرائش کے اندر اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس کے پاس چونکہ بادشاہ تھا، پیسہ بہت زیادہ تھا، مال و دولت تھا، اس نے دولت کا بے دریغ استعمال کیا اور اس محل کو عالی شان محل بنایا۔ اب جب محل تیار ہو گیا، محل بن گیا، اس نے اپنی رعایا کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر اعلان کروایا۔ اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، سارے لوگ آ جائیں اور اس محل کے اندر اگر کوئی ایک نقص بھی نکال دے تو میں اس کو انعام سے نوازوں گا، اس کو تحفہ پیش کروں گا اور اس کی قدردانی کروں گا۔ لوگ آتے گئے، اس محل کو دیکھتے، اندر سے دیکھتے، باہر سے دیکھتے، اس کی زیب و زینت کو دیکھتے اور اس کے منقش در و دیوار کو دیکھتے، ہر طرف نظریں جما جما کر دیکھتے، مگر کہیں پر ان کو نقص نظر نہیں آیا، کہیں پر وہ عیب نہ نکال سکے۔ ہر طرف سے چونکہ مال اتنا لگایا گیا تھا، محنت اتنی کی گئی تھی کہ وہ محل بہت خوبصورت تیار کیا گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس محل کے اندر ایک نقص بھی نکال سکے، ایک عیب بھی نکال سکے۔ حاضرین محترم، ایک اللہ والا، ایک درویش، ایک بزرگ اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے، محل کو دیکھتا ہے، اس کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے، آرائش زیبائش کو دیکھتا ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں؟ بادشاہ کہتا ہے کہ ہاں کہیے، میں نے تو دعوت عام دی ہے، ساری رعایا کے اندر اعلان کروایا ہے۔ اللہ کا بزرگ کہتا ہے کہ تیرے اس محل کے اندر دو خامیاں ہیں، اس کے اندر دو عیب ہیں۔ اس نے کہا بتاؤ، ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا پہلا عیب اور پہلی خامی یہ ہے کہ یہ تیرا محل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تیرا محل ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اس کو کبھی نہ کبھی فنا ہے اور اس نے پرانا ہونا ہے اور اس نے زائل ہو جانا ہے۔ اس نے کہا پہلی خامی یہ ہے، یہ تیرا محل ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا دوسری خامی اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو نے اس محل کو اتنا محنت کے ساتھ تیار کروایا اور اتنا مال خرچ کیا۔ کہا دوسری اس کے اندر خامی یہ ہے کہ تو ہمیشہ نہیں رہے، نہ تو یہ محل ہمیشہ رہے گا اور نہ ہی تو ہمیشہ رہے گا۔ تو حاضرین محترم، اس حکایت سے نصیحت یہ ملتی ہے، درس یہ ملتا ہے کہ ساری زندگی انسان دوڑتا پھرتا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے، میں یہ مقصد حاصل کر لوں، اس چیز کو بھی حاصل کر لوں۔ وہ چاہے رشوت لینی پڑے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے فساد کرنا پڑے، چاہے غیبت کرنی پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنی خواہشات کے حصول کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ مگر حاضرین محترم، انسان فنا ہونے والا ہے اور اس کی ساری زندگی کی جو دولتیں ہیں، یہ ساری اشیاء، یہ گھر بار، ہر ایک چیز، یہ بھی انسان کی فنا ہونے والی ہے، اور باقی رہ جانے والے انسان کے نیک اعمال ہیں جو اللہ رب العزت جن کو پسند فرماتا ہے۔